السلام علیکم ایوری بڈی, ویلکم ٹو دا نیو اکانومی. میرے ساتھ آج ہیں عمر, اے گڈ فرینڈ اینڈ ہو رنز اے برانڈ جس کے بارے میں آئی ایم شیور آپ کو آئیڈیا ہوگا. اٹس ون آف مائی فیوریٹ برانڈ. ان کی شرٹ بھی میں نے آج پہنی ہے, ELO. تو ELO جو ہے یہ ہمارا ایک سکسیس اسٹوری ہے اور اس میں بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جس سے میں نے سیکھا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ عمر سے بات کروں اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی اسٹوری, کیونکہ اگر میں اتنا سیکھ سکتا ہوں آپ سے, ایم شیور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو پہلے مجھے بتائیں کہ ELO ہے کیا؟ Thank you for inviting me, Monas, and I'm just going to jump into the question. ELO was started back in 2013. I recently had finished college. UK میں تھا, اسکاٹ لینڈ میں تھا. کالج ختم کیا اور اس کے بعد normally یہ ہوتا ہے کہ if your father owns a textile factory, he just invites you and he says کہ تو ڈائریکٹر ہے, تجھے گھومنے والی کرسی پہ میں نے بٹھا دینا and you call the shots. Yes. But fortunately or unfortunately, my father is not that kind of a person, and he was like tujhe ragda maine dena hai and you have to like do something out of, warna tu matlab I'm not going to give you a direct position, you need to work from the bottom to. Lovely to hear. ٹھیک ہے جی. Lovely. اس کے بعد اب سین یہ تھا کہ in that time there was a huge retail revolution going on, کہ آپ کھاڑی, ثنا سفیناز, outfitters, all of those guys were opening up stores and I wanted to be part of that retail revolution. So I started making my own brand. جب ہم نے برانڈ بنانے کی, اچھا ایک سیکنڈ رکے, میکنگ مائی اون برانڈ, یا آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا, کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میکنگ مائی اون برانڈ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں پہلے سین کوئی لیفٹ اوورز کا تھا ہی نہیں. اچھا, سین یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی فیکٹری تھی, میں نے کہا یار میں پگی بیک کروں گا, آرڈر اپنے والد کو دوں گا اور وہ مجھے آرڈر بنا کے دے دیں گے اور میں آن لائن بیچوں گا. ٹھیک ہے, تو آن لائن کا پلان, شاپیفائی ہم لوگوں نے تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا تھا اور ہم نے کہا جی ہم نے یہ شاپیفائی پہ بیچنا. So I placed an order, like I hired a designer, I made some designs, gave it to the factory. Factory نے کہا جی, اور کیا ڈیزائن سے شرٹس کے تھے, shirts, polo shirts, men women, men's کے, صرف ابھی men's کا بیسک کا. اچھا صحیح. تو the first 3-4 months I was doing that. اچھا جی, فیکٹری کو میں نے آرڈر پلیس کیا نومبر یا دسمبر کے اندر. ان کا جی ہم لوگ تو فلی بکڈ ہیں, آپ کو جون میں ہم آرڈر دیں گے اور آپ کی تو کوانٹٹیز ہی 100 پیسز ہیں, 200 پیسز ہیں, تو ہمیں تو عادت ہے 10,000 پیس کی. دس از مائی فادرز امپلائیز ٹیلنگ می کہ جو ڈائریکٹر ہے کمپنی کا, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تیرے تو آرڈر بہت چھوٹے ہیں. صحیح بات کر رہے ہیں, اٹس ویری گڈ. سو دس از واٹ ہیپن. اچھا, اب وہاں میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ بھی کہ 3-4 مہینے ہو گئے, میں نے اتنی محنت کی, بندے رکھے, کام کچھ ہوا نہیں. And then we were working with this Canadian company and they sent us an email all of a sudden کہ we have filed for bankruptcy. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے آپ کو $1,00,000 یا $2,00,000 کا آرڈر دیا ہوا تھا, $50,000 ہم نے آپ کو دیے ہیں. We would not be able to receive this order because we don't have any money. So sorry, cancel the order. اچھا, اب ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ we have half the money, پوری شپمنٹ تیار ہے, ہم نے پوری شپمنٹ بھیج کے پیسے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ایک پکل کے اندر ہم پھنس گئے کہ $50,000 یا I don't know, remember the amount, $50,000 I have, $50,000 I need to receive, but میں کس کو بیچوں؟ ان کا نام ہے, ان کا برانڈ ہے, سارا کچھ ہے, کمپنی ہو گئی ہے بینکرپٹ. واو. تو دین یہ اس طرح کے ایشوز اکثر آتے ہیں مینوفیکچرنگ میں آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. فار ایگزامپل, اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل اس طرح کی بھی دے سکتا ہوں کہ ایک امبرائڈری کا ڈیزائن دیا یا ایک پرنٹ کا ڈیزائن دیا, جو کمپنی نے کہا کہ آپ نے 1 inches کا بنانا ہے, لیکن ہماری مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن ٹیم نے غلط پڑھ کے, غلطی کر کے 2 inches کا بنا دیا. تو امریکن کمپنی نے آ کے آپ کا آڈٹ ریجیکٹ کر دینا. لیکن ابھی لائک کہ میں نے آپ کو 1 inch کا کہا تھا, آپ نے 2 inch کا بنا دیا. The product is fine, but it's not the design which we asked for. اور پھر either you give them a discount or they cancel the order. تو یہ پوزیشن میں آپ پھنس جاتے ہیں. Very interesting. تو آپ کے خیال میں جو ٹوٹل آرڈرز جاتے ہیں, کہ اس میں سے کتنے فیصد اس طرح کے ہوں گے جو کہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا کسی ریزن کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں, سک ہو جاتے ہیں؟ 5 to 10%. کافی زیادہ ہے پرسنٹ, جس کا والیوم بے تحاشا ہے. اگر آپ again it is and if you do the maths, میری اپنی فیکٹری کے اندر تقریباً میرا خیال ہے کہ 3-4 لاکھ کلو فیبرک بچتا ہے. and I would easily say کہ 5 سے 10% بی کوالٹی ریجیکشن اس طرح
یہ ابھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو 5 سے 10% میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہماری ٹیم انسپیکٹ کرتی ہے اور وہ کہتی تھی یہ اٹس ناٹ ایز پر دا کسٹمر اسٹینڈرڈ, وی آر گونا ریجیکٹ. تو اب یہ بیسکلی کیونکہ آپ ایک انڈسٹری انسائڈر ہیں, یہ اپرچونٹی آپ کے سامنے آئی ہے اینڈ آپ نے آئی مسٹ سے بریلینٹلی آپ نے اس کو انکیش کیا. تو آپ کا جو ELO برانڈ ہے اٹ ہیز ہائی کوالٹی ایکسپورٹ کوالٹی ٹائپ آئٹمس, ایکسپورٹ لیفٹ اوورز, اٹ میک سینس. آپ کا جو نام ہے ELO, اور وہ آپ کافی سستی پرائسز پہ بیچتے ہیں کیونکہ یو نو یہ جو آپ کی شرٹ ہے جو میں نے پہنی ہے اس کی کوالٹی بہت ہائی ہے اور آپ نے ایمبرائڈر بھی کر کے دیا ہے. اس کی جو پرائس ابھی میں آن ایئر آپ کو نہیں بتاؤں گا, بٹ اس کی پرائس از ویری ریزنیبل ایز کمپیئر ٹو جو پرائسز ان دا مارکیٹ چل رہی ہیں. تو یہ ایک بہت اسٹرینج سا آربیٹراج ہے کہ ہائر کوالٹی لوور پرائسز. تو یہ مطلب انٹویٹیو چیز نہیں ہوتی ہمارے لیے کہ ہائر کوالٹی چاہیے تو پرائسز بھی ہائر ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. بٹ what we felt when we started the company, اب اس کی پرائسنگ اسٹرکچر بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب فار ایگزامپل اب یہ کینیڈین کمپنی تھی, ان کو ہم نے شاید ہوڈی بیچی بھی تھی $8 کی یا $10 کی. اچھا, اب اس ٹائم کے اندر بیک ان 2013 there was no online space, this whole concept was not there. ہوتا یہ تھا کہ آپ نے اگر ایکسپورٹ کوالٹی کی کوئی چیز لینی ہوتی تھی, ایکسپورٹ لیفٹ اوورز لینا ہوتا تھا, you used to go to کریم بلاک مارکیٹ یا زینب مارکیٹ کراچی کے اندر, اور آپ وہاں جا کے لیفٹ اوور کپڑے لیتے تھے. اور ادھر ہوتا یہی تھا کہ بیکاز مائی فادر واز ان دا انڈسٹری, تو لاٹی اس کو کہتے ہیں, جو بندہ لیفٹ اوور چیز کو اٹھاتا ہے اس کو لاٹیا کہتے ہیں, وہ لاٹ کا مال اٹھاتا ہے. تو لاٹیا آتا تھا $8 والے گارمنٹ کو, وہ کہتا تھا جی یہ ہوڈی میں $100 دوں. تو بیک ان دیٹ ڈے ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یار یہ $8 کا گارمنٹ ہے, ہم لوگوں نے اگر اس کو $100 سے اوپر بیچ لیا, کیونکہ ہمارا یہ فارغ ہو گیا گارمنٹ, یہ کسی اور ایٹ لیسٹ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا, یہ لوکل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. تو لوکل مارکیٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر کسی بندے نے مجھے $100 ریٹ دیا تو وی سیٹ کہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ $100 ہے, $8 نہیں ہے جتنے کا ہم نے بیچا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو پرائسنگ بھی اسی طرح ہوئی ہے. اب تو لیفٹ اوور سارا مہنگا ہو گیا کیونکہ بیسکلی ان مینوفیکچررز کو ایک آؤٹ لیٹ دی ہے کہ یہ ان کیش ہو سکے اسٹک مرچنڈائز, اور ہمیں بھی آپ نے کافی خوش کیا ہے کیونکہ ہمیں اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. اور یہ آپ نے سارا کام ای کامرس کے ذریعے کیا ہے, آپ کا کوئی ریٹیل اسٹور نہیں ہے. نو, تو all online sales. اچھا ٹھیک ہے, آئی مین میں تو آپ کا فین ہوں فرام ڈے ون, بٹ مجھے بتائیں, آئی مین and I've been always been your fan as well. آپ تو ایک آئیکن اینڈ راک اسٹار آف پاکستان ان ٹیک انڈسٹری پہ وی انوینٹ تھنگز دیٹ آرنٹ ریئل. آپ تو اصل کام کر رہے ہیں. تو اس میں کووڈ بیچ میں آیا ہے, انٹرنیٹ یوسیج میں کافی اسپائک ہوا ہے, اسمارٹ فون یوزرز بہت زیادہ آئے ہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں فرام نمبرز تو ہمارے سامنے ہیں, ہم اپنے بزنسز میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن گروتھ آئی ہے. تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے پچھلے 2-3 سال میں کووڈ میں, کووڈ کے بعد, اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے سیلز میں کچھ امپیکٹ ہوا ہے, اوپر گئی ہیں, نیچے گئی ہیں, بیہیویئر چینجز آئی ہیں آن لائن شاپنگ میں؟ آئی وڈ سے کہ جب کووڈ آیا تو ایک تو وہ انسرٹنٹی, پینک, یہ سارا کچھ ہو گیا. بٹ آئی وڈ ٹیل یو ون ویری انٹرسٹنگ تھنگ. تو جیسے ہی کووڈ سے پہلے نا میں گاڑی پہ جا رہا فیصل آباد سے, کیونکہ میرا تعلق ہے ادھر, اگر کسی کا چکر لگا بہت مٹی ہے, تو ادھر نا موٹر سائیکل والے بندے اس طرح مٹی اور دیور مطلب منہ پہ کپڑا باندھ کے نا موٹر سائیکل چلا رہے تھے. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم نا ایک پولوشن ماسک بنائیں گے اینڈ وی آر گونا سیل دیٹ. تو کرونا سے تقریباً مارچ میں پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا ہے, تو وی لانچ دیٹ پروڈکٹ ان جنوری اور فیبرری. اس کی اگلی جنوری یا نہیں, پچھلی 2020 میں 2020 میں just before COVID we launched this product and we were selling like 100 to 200 pieces a day. Okay. اچھا, اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف ایک ماسک تھا کپڑے کا بنا, پلین ماسک. واو. کورونا کا لاک ڈاؤن ہوا ہے, پہلے تو ویب سائٹ تھوڑی دیر بند ہوئی, we couldn't dispatch, but the website was operational. But we were getting 10,000 orders for masks a day. تو میں آپ کو یہ امپیکٹ بتا رہا ہوں کہ 100-200 جو پیس بک رہا تھا ودن 3-4 days. پھر فیکٹری کے بھی یہ ہوا کہ ذرا مسئلہ ہو گیا, آرڈرس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو ہم لوگوں نے کچھ اپنے جو فیکٹری کے, میرے والد صاحب کی فیکٹری کے یونٹس تھے جو ٹی شرٹ بناتے تھے, ہوڈی بناتے تھے, اس کو کنورٹ کر دیا ماسکس کے لیے, اور یہ بیکاز دیر واز سو مچ ڈیمانڈ.
اور یہ سارے آرڈرز آپ کے آن لائن دس از ای کامرس. This is just e-commerce. So 10,000 masks a day we were selling. تو اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو obviously ماسک کی نیڈ بہت تھی ڈیورنگ کووڈ, اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی ایبلٹی آ گئی تھی کہ آن لائن آرڈر سیکھ گئے تھے, یا اگر سیکھے نہیں تھے تو سیکھنا پڑا تھا کیونکہ لاک ڈاؤن تھا اور ماسک کی ضرورت تھی. Exactly. تو یہ دو چیزوں نے ایک ساتھ پلے کیا. اچھا, اور آپ کا جو نارمل بزنس ہے, جو کلوتھنگ کا بزنس ہے یہ لوگ کا, اس میں کیا چینجز آئی ہیں؟ اس میں بھی یہی چینجز آئیں تھے بیکاز پیپل وانٹیڈ ٹو گیٹ لائک پجامہ, لاؤنج ویئر, سویٹ پینٹس لوگوں نے آرڈر کی بیکاز وہ کہیں باہر ہی نہیں جا رہے. تو آپ کے ایوریج ڈیلی آرڈرز میں انکریز تھا. There was a how much of an increase? I would say 20 to 30% انکریز. جو لاک ڈاؤن ہمارا مارچ میں ہوا ہے تو آپ سمجھے کہ اپریل میں جون وی گاٹ 20-30% انکریز. پھر تھوڑا سا ایک وہ تو سیزنالٹی آتی ہے. وہ سلمپ آیا تھا کیونکہ پھر ریٹیل کھل گئی تھی جون کے اندر. اچھا. تو وہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا امپیکٹ ہوا. بٹ اوور آل آئی ووڈ سے کہ مجھے یہ فیل ہوا ہے کیونکہ آئی ٹاک ٹو دا پیپل ان دا انڈسٹری, میرے کچھ دوستوں کے بھی آن لائن اسٹورز ہیں. آئی ووڈ سے we got like a 5 years jump because of a 5-year jump. I would say because بہت بندہ اس طرح کا تھا جنہوں نے پہلی دفعہ آرڈر کیا تھا کرونا میں. وہ تو بہت I mean this is amazing. اور وہی جو گروتھ آپ کی ابھی آ رہی ہے, میں تو دیکھ رہا تھا looking at industry numbers, اور یہ تھوڑے انفارمل ہیں because I talk to people at large e-commerce sites, ان کے نمبرز دیکھتا ہوں, ہمارے اپنے نمبرز. تو 84% گروتھ آیا ہے year on year e-commerce, اور which is among the largest percentage growth globally if you look. ہمارا بیس small ہے جی ایسے ہی, but بہت سے users for the first time, in other words almost twice as many people bought last year on the internet that bought the previous year. It's a big statement. Yes. اور یہ ابھی اوپر جا رہا ہے. اس کی جو گروتھ ریٹ ہے یہ زیادہ تر آپ کے چھوٹے چھوٹے جو آن لائن سیلرز ہیں وہاں سے آ رہا ہے, جو کہ انسٹاگرام پہ بیچ رہے ہیں, فیس بک پہ بیچ رہے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر بیچ رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہم Dukaan.pk کے ایپ اور پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آ رہے ہیں, ان کو ہم ویب اسٹورز فری میں دے رہے ہیں. وی گیو دیم دی پیمنٹس, انٹیگریشن, شاپیفائی کے ساتھ بھی انٹیگریشن آ رہی ہے ایز یو نو. اور پھر جیسے ان کے سیل اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی کتنے سیلز آتے ہیں. ایون دو دے مائٹ بی undocumented, we are in a position now to credit score them. ان کو ہم ادھار دے سکتے ہیں, لونز دے سکتے ہیں اسٹاک کے اگینسٹ, تو اس سے وہ اسٹاک خریدتے ہیں, ان کی سیل انکریز ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی, دکان کے اوپر کوئی 2,30,000 شاپس کھل گئے ہیں, یہ لوگ سیکھ رہے ہیں. ان میں سے سارے ایکٹیو ابھی نہیں ہوئے, جو نہیں ہو رہے ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. پر یہ جو اب ہوا ہے, اگر میں دیکھوں کہ کورونا سے پہلے کیا یہ ہو سکتا تھا, اور میرا تو کلیئر آنسر یہ کہ ایبسولوٹلی امپاسبل. آئی کوڈ نیور ہیو ڈریمڈ کہ یہ اس وقت ہوتا. تو اب ہمارے ہاتھوں میں, ہم تو انٹرپرنور ہیں, آن لائن سیلز کرتے ہیں, ای کامرس میں ہیں, اب ہمارے ہاتھ میں بہت سے ٹولز آ گئے ہیں. تو آگے کیا راستہ ہے آپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے اپنے فرام دا برانڈ, بیوٹیفل برانڈ بزنس, اور اب یہ جو ای کامرس گرو کر رہا ہے اور اسمارٹ فونز آ گئے ہیں, وی ہیو پیمنٹس, تو یہ ساری چیزیں ہاؤ ول یو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیز؟ So what I have felt was we have an app. We just had a ELO app. It hit 1 million downloads on Android. 1 million? About 3-4 months ago. تو اب ہاں thank you. But اب اس کا ہم لوگ یہ سین دیکھ رہے ہیں کہ as you all know, Facebook has become very expensive. So I want everybody to have this retail space on their phones when they download the app, and I can tell them about sales, I can tell them about product launches through the app. So right now we are putting a lot of money, putting a lot of effort, یعنی کہ more sticky connection with your exactly buyers. because they, اور مجھے اور ہم لوگوں نے جو اپنے numbers بھی دیکھے ہیں, so 35% of our sales come from the mobile app, about 50% of the sales come from mobile website. Yes. And only 15% of the sales comes about 85% are coming from people shopping on their phone. On their phone, yeah. Which is consistent with the industry کے جو numbers ہیں. اور ایپ کا مزیدار چیز ہے کہ ہمارا کارٹ سائز تقریباً 20 سے 30% بڑا ہے جو ایپ سے چیز خرید رہے ہیں. Yes. تو اس چیز کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کا I don't know, maybe it's a personal connection, I haven't done the research کہ why the app size جو orders ایپ سے آ رہے ہیں وہ سائز کیوں بڑا. نہیں, this is interesting. آپ کو ایک چیز میں بتا دیتا ہوں that I've seen. اچھا, you're doing app compared to website. Yes. There was a McDonald's case study جو مجھے بہت interesting لگا. جب McDonald's نے زور ڈالا اپنی ایپ کے اوپر کہ لوگ ہمیں آرڈر کریں, آن لائن آرڈر کریں, ایپ سے لیں, تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کا basket size increase ہوا ہے.
اور بہت انالیسس کے بعد ان کے تو اچھے خاصے ایکسپینسو دے ہیو بین اینڈ کنزی کنسلٹنٹس وغیرہ, ان کا یہ کنکلوژن تھا کہ باسکٹ سائز اس لیے انکریز ہوا ہے کیونکہ آپ آن لائن آرڈر کریں ایپ کے تھرو, اور آپ نہیں چاہتے کہ اگر میرا موڈ ہو گیا یار مجھے فرائز ایک اور آرڈر کرنا چاہیے تھا, میں نے نہیں کیا, مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا, تو ابھی سے یار فرائز بھی آرڈر کر دیتا ہوں, کیک بھی, آئی ہیو اے بٹن. تو دیو سین کہ the convenience of online shopping makes you order more. اور آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں, we've seen it across the board. تو I mean ہمارے لیے تو بہت کلیئر ہے کہ future of shopping has to be online. جیسے جیسے زیادہ لوگ آن لائن آ رہے ہیں, اب تقریباً 110 million اسمارٹ فون انیبلڈ یوزرز ہیں اس ملک میں, which is you know something, and if you look at unique جو یوزرز ہوں گے اس میں, not the same connection, وہ کوئی 80 million کے قریب ہوں گے. So you're looking at roughly 70-75% of adults in Pakistan جن کے پاس آج کے دن میں انٹرنیٹ انیبل اسمارٹ فون ہے, اور ان کے پاس جائز کیش ہی پیسہ ہے. تو یہ پوری گیم آن ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ابھی تو میں ہر جگہ جا کے یہی کہتا ہوں کہ جسٹ اسکریچ دا سرفیس, بیکاز ابھی میرا جو گھر میں چوکیدار ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وی ہیو ٹو سیل اٹ ٹو ہیم, اس کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے, اور وی نیڈ ٹو ورک آن لائک وائس آٹومیشن اور سم تھنگ, کہ اس نے اگر ایک ٹی شرٹ خریدنی ہے یا اپنے لیے شلوار قمیض خریدنا ہے یا عید کے گفٹ خریدنے اپنے بچوں کے لیے, تو وی ہیونٹ ایون تھاٹ اباؤٹ دیٹ. وہ ایک اتنی بڑی آڈینس ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے بٹ دے ہیو اسمارٹ فون, اور وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں بٹ دے کی ناٹ بائی دا پروڈکٹ. تو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ, اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کچھ پائلٹس, آپ سمجھ لیں کہ ان ٹاکس ہوتے تھے لیکن کبھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. تو we had a lot of discussions with Leopards, and Leopards gave us a solution کہ یار ہمارا 5000 آفیسز ہیں, ہمارے اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, تو آپ ہمارے آفس کے اندر ایک کمپیوٹر دے دیں, ہم ایک بندہ رکھ دیں گے, اینڈ کوئی اگر گاؤں کے اندر بندے نے کوئی چیز ڈیلیور کرانی ہے, وی کین شو دیم دی یلو ویب سائٹ, اور آرڈر کر دیں گے اور ہم بھیج دیں گے. It never happened, it never materialized, but there is a way to do it, and we haven't done it. یہ مجھے بتائیں کہ now we're talking about my favorite topic, and this is یہ جو نیو انٹرنیٹ یوزرز آئے at the bottom of the pyramid, جو کہ 50 بلین پلس لوگ ابھی انٹرنیٹ پہ آئے ہیں last 5 years, اپنے اسمارٹ فونس پہ آئے ہیں, اور ایجوکیشن لو ہے. This is my favorite group of people, کیونکہ there's a lot of opportunity to uplift that. اچھا, یہ ایگزسٹنگ ہے کہ مارکیٹ, I spent some time in Lahore, second hand clothing کی میسو مارکیٹ ہے. آپ جائیں, واش, ریفربش, آئرن کر کے آپ کو اچھے کلوز, ڈیسنٹ کلوز ایٹ اے ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں. تو what are your views کہ اس مارکیٹ کو آن لائن آنا چاہیے, اس کا اسکوپ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. I think اگر if there is a market then there is no harm putting it online. اگر ایک چیز بکتی ہے کیوں نہیں کریں, کرنا چاہیے. میرے حساب سے تو آن لائن زیادہ آپشنس ملتی ہیں, it's giving them better comparison اور بیٹر آپشنس تو بالکل ہونا چاہیے آن لائن. اور آڈینس تو ہے, بیکاز آئی ورک, ون آف مائی امپلائیز ہیز اے برادر ہو ورکس ایٹ NCA, وہ کہتا ہے ہمارا کوئی شو ہوتا ہے, کوئی تھیٹر کی چیز ہوتی ہے, تو گو ٹو لنڈن ٹو بائی دا پروڈکٹ, اینڈ پیپل آر ڈوئنگ اٹ. اگر وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا جو کوالٹی آئٹمس آپ کو ادھر سے ملتی ہیں, وہ اینڈ دا پرائز از جسٹ کریزی, اور اگر آڈینس ہے تو کیوں نہیں کرنا چاہیے. دوسری ایک شاید آپ نے ایڈ بھی دیکھو, ایک کمپنی ہے, they sell refurbished shoes, خزانے I think. اچھا. And وہ Allbirds, Nike, and they do that, and you know my father bought shoes. یار ہم نے ابھی لیا ہے for my son. I bought some shoes from a second hand shoe. I bought Nike and Adidas shoes میں نے خریدے ہیں. تو یہ تو you know I think this is amazing opportunity. دکان کا actually promise ہی یہی ہے, کیونکہ ایک free app ہے, بہت آسان ہے, تو وہ جو چھوٹا اسٹور اونر ہے who sells goods, اب وہ آن لائن آ سکتا ہے, and he can do sales online. تو I mean امیدیں تو بہت ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ is there a penalty to sell online? یہ ہماری جو مارکیٹ ہے, it's undocumented, tax regime, FBRs, you know, obviously trying to bring more and more people in the tax net. So are you seeing a penalty for selling online versus cash sales at retail? Personally I would say, because I think it's not a level playing field. کیونکہ دیکھو میری ساری ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشنس ہیں, مجھے ایک پکا چیک کوریئر کمپنی دیتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے کروڑ روپے کی سیل دی ہے تو کروڑ روپے کا ہی چیک مجھے ملے گا, تو میں تو اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا. whereas you compare it to the local guy, تو
सारा कैश आगे पीछे करेगा, कैश परचेजेस भी करेगा, और ऊपर से हम लोग डिजिटल पेमेंट्स ले रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर आप MDR की बात करते हो, जो कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, विच इज़ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो रेस्टोरेंट में, तो द क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्जेस यू 1.5%. बट इफ दैट क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड ऑन माय वेबसाइट, they charge me 2.5%. जी. तो फिर मुझे आप बताएं कि enabling तो ये penalty है ना? Penalty है, और इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि मैं आपसे agree कर रहा हूँ. There's a penalty for e-commerce. Even then e-commerce is growing because of convenience. Cash. दूसरा मुझे वो जो 5% वाला, you go to a restaurant, you pay by card, you get 5%. ऊपर से अगर आप restaurants में जाते हो, for example एलान, तो you get 40% discount on some cards. हाँ. अच्छा, अब वो सारे काम हम लोग नहीं कर सकते. And the government should say कि okay, अगर आप कार्ड से पेमेंट करें, आपका सेल्स टैक्स 5% होएगा. यार होना चाहिए, बिकॉज अभी देखिए कैश हैंडलिंग की एक्चुअल कॉस्ट है. अगर आप if you're a business owner और आपके पास कैश अच्छा खासा आ जाता है, वो आपके जो क्लर्क हैं, जो कैशियर, उससे उठाना है, फिर किसी बैंक ब्रांच में डालना है, और फिर कैश इधर उधर भी हो जाता है, तो कैश एक्सपेंसिव है. तो ऑनलाइन पेमेंट इज चीपर क्योंकि क्लीन है, अकाउंट टू अकाउंट गया, अकाउंटिंग सारी हो गई, इधर उधर नहीं जाते पैसे. तो थियोरेटिकली ऑनलाइन पेमेंट्स की ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कैश पेमेंट से सस्ती होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. और मैं एक और चीज़ को भी लाइक इफ यू स्टडी ऑनलाइन स्टोर्स बैक इन द US in the 90s, early 2000s, तो सेल्स टैक्स नहीं था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, नहीं था. मुझे बिल्कुल याद है. अब देखो ना, आप पाकिस्तान के अंदर कहते हो टैक्स भी लेना, सारा कुछ करना है, एंड यू वांट, like if you go to any forum from the government, वो यही कहते हैं जी हमने e-commerce को बढ़ाना है, ये करना है, but they are not facilitating anything. चलो मैं ये नहीं कहता सेल्स टैक्स जीरो कर दो, लेकिन थोड़ा तो कर दो यार. I think you know issue ये है कि it's a big kind of machine government, and कुछ departments हैं, उनके जो targets जो हैं वो काफी immediate हैं, और long term picture नहीं देखी जाती. You look at your targets कि मैंने ये meet करना है, and the country frankly needs money to maybe. So it's very unfortunate, but I think we are in a bit of a strategic kind of conflict. Maybe. Achha, last topic I just want to discuss with you, ये BNPL. This is something that's hit Pakistan by storm. बहुत अच्छे players हैं इस space में, कुछ हमारे दोस्त भी हैं. और BNPL आप लोगों के लिए BNPL is buy now, pay later. और ये to explain how this works, financial services के इदारे होते हैं जो कि कहते हैं कि जी आपके जो क्लाइंट्स हैं आपके स्टोर पे, उनको हम 4 हिस्सों में इंस्टॉलमेंट्स की इजाज़त हम दे देते हैं कि जब वो आपसे लेंगे, अगर 100 रुपये है तो 25 रुपीज़ देंगे, और वो हमें देंगे और हम आपको देंगे, और दूसरी जो किस्त है वो हमें देंगे, वो फिर हम आपको देंगे. एंड द थर्ड, तो सारा रिस्क वो ले लेते हैं आपके लिए, मगर फिर आपसे कुछ दे चार्ज योर कमीशन, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है, तो आपसे भी कुछ ले लेते हैं. मगर एंड में जो एंड कंज्यूमर, उसका ज़्यादा फ़ायदा है. और उसका फ़ायदा इसलिए है क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आप जब लेंगे और आप इसको स्प्लिट करेंगे 4 महीनों में, तो आपका एक इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है. तो अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 4 महीने बाद आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी 130 रुपीज़, 120 रुपीज़, 150 रुपीज़, whatever rate you're paying on the card. तो आपका कुछ एक्सपीरियंस है BNPL के साथ, इसमें ब्राइट फ्यूचर है, डल फ्यूचर है, बैड आइडिया, गुड आइडिया, मुझे बताएं. अच्छा, so basically I started working with KissPay about a couple of months ago. When they pitched the idea, तो मैं बड़ा uncertain था कि यार ये पता नहीं चलेगा, because my card size is about 2000. हाँ. And it didn't make sense. But then I had a call with Steve Madden का जो CEO है, Jeff Silverman. Okay. I was talking to him. I had like a Shopify forum conference thing we did online. So we were talking, and he said that 60% of the transaction on Steve Madden come from Afterpay. वो Afterpay use कर. Ooh, yes. 60%. अब 60% उनका कार्ड साइज था $65 का. तो अमेरिका में $65 is comparable to पाकिस्तानी 2000. बिल्कुल सही. I would say. है. अच्छा, अगर वहाँ 60% Afterpay यूज कर रहा है, तो फिर मैंने कहा ओके, वी शुड ट्राई इट. और जब हमने ट्राई किया तो ओके, यू नो, मीडियोकर सा रिस्पॉन्स, बट नाउ वी हैव लाइक लॉन्च सम एड्स, सम कैंपेन्स, एंड व्हाट वी सी इज वी आर गेटिंग लाइक डिसेंट, मतलब हो ये रहा है कि नया बंदा कोई भी नहीं आ रहा.
बट व्हाट्स हैपनिंग इज कि जो हमारा पुराना कस्टमर है उसका कार्ड साइज बड़ा हो रहा है एंड वी जस्ट हाँ और क्योंकि अब वो अफोर्ड कर सकता है. अब जो हमारा 2000 का ऑर्डर था तो ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम किस्त पे आर 3800 रुपीस ऑन एवरेज. वाओ. तो एवरेज ऑर्डर साइज आपका pretty much doubled हो गया यार. दिस इज फैंटास्टिक. एंड जो न्यू ऑर्डर्स अभी नहीं आ रहे वो आई थिंक शायद आ भी सकते हैं अगर इसकी मार्केटिंग उस तरह से आप करें. वो तो आपका irrespective of BNPL or not, वो एक्विजिशन तो एक्विजिशन है. बट अब ये क्लियर है कि जब वो एक्विजिशन आपकी होती है as you increase your acquisition, उस एक्विजिशन का बास्केट साइज ज्यादा होगा इसके निस्बत जो अगर BNPL ना होता. और दूसरी मुझे एक इसका बड़ा बेनिफिट लगा वो ये है कि when you do cash on delivery, about 5 to 10% of the orders you ship, the customer doesn't receive it. जो कि आप फोन करते हो आपने 100 ऑर्डर भेजे और क्यों नहीं रिसीव वो इस तरह होता है जी मैंने तो मजाक किया तो मेरा एड्रेस ही नहीं था. अच्छा फिर और कुछ इस तरह भी होता है कि उनका राइडर भी कहता है वो भी होता है उनकी बदमाशी होती है. उनकी भी देखें ये एक ऐसा लूप होल है कि मैं कोरियर वाले को कहता हूँ कोरियर वाला कहता है मैं तो गया था बंदे ने नहीं रिसीव किया. बंदा कहता है मुझे तो कॉल ही नहीं आई. और फिर आपको नहीं पता इसकी गलती. और फिर अगर आपके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं आप कितनी एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो पर ऑर्डर. बट 5 to 10% ऑफ द ऑर्डर्स यूज मतलब अगर आपने लाख रुपए की सेल की है तो 5 से 10,000 रुपया की सेल नहीं है वो वापस आ जानी. वो ऑर्डर यहाँ से जाएगा कराची में वो बंदे ने नहीं रिसीव और वो एक्सपेंस भी हमें पड़ेगा और वो रिसीव नहीं करेगा. वाओ. ओके तो ये तो बहुत महंगा है. तो महंगा हो गया. अब BNPL में ये है कि मेरे से उसने ऑर्डर लिया 100 रुपए का उसने किस्त पे को 25% किस्त दे दी 25 रुपए की. किस्त पे ने मुझे कमीशन काट के सारे पैसे दे दिए अपफ्रंट क्योंकि वो अपफ्रंट 25% वो भी अपफ्रंट दे रहा है तो उसकी अब नाउ ही हैज अ कमिटमेंट. बिल्कुल हो गई. हाँ तो इवन इफ यू चार्ज 100 रुपीस देयर इज अ कमिटमेंट कि यार मुझे चाहिए. ठीक है. अब उससे ये फायदा हुआ कि मुझे पूरे पैसे आ गए. मेरे कोरियर वाले ने जब कस्टमर ने पैसे पूरे दिए होते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वो छोड़ता नहीं वो कोरियर वाले से लेके ही रहता है पार्सल. बिकॉज पहले जब COD का बिजनेस होता है वो कहता है अच्छा यार मुझे नहीं पार्सल मेरा गया क्या मेरे कौन से पैसे लगे. बहुत जबरदस्त बात की. तो उसमें एक ये कमिटमेंट वाला आपने जो एंगल बताया वो हो गया. और ये एक्चुअली यू नो दिस इज ठीक है दिस वर्क्स इन किस पे एंड इट वर्क्स इन किस पे क्योंकि किस पे एडवांस पेमेंट ले रहा है. और हमारी इंडस्ट्री ज्यादातर हमने अपने कंज्यूमर्स को काफी स्पॉइल किया है. COD नहीं हम आके फिर आपसे ले लेंगे. ऐसी है. अब जैसे आपका COD का रेशियो नीचे आता है और ऑनलाइन पेमेंट्स का रेशियो ऊपर आता है तो अगेन यही चीज़ होगी कि जो कस्टमर आपसे ले रहा है वो एक्चुअल रियल कस्टमर होगा. और अगर राइडर की गलती है वो कहेगा कि अभी नहीं मिला मुझे. तो आई थिंक ये कि अब इसके बारे में बताएं कि अगर इस तरह है कि 10% आपके ऑर्डर्स में ऊपर नीचे हो जाता है तो व्हाई नॉट गिव अ 10% डिस्काउंट अगर आपको ऑनलाइन वो देते हैं पैसे. बिल्कुल हम लोग करने के लिए तैयार है. बट अगेन there is a problem with we have a payment portal with HBL. HBL doesn't allow us to get the discounts. वो कहते हैं बस वो एक इशू बना हुआ है. प्राइस तो आप सेट करते हैं. बिल्कुल हम सेट करते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब 10% डिस्काउंट हम तो कहेंगे ना कि क्रेडिट कार्ड पे अगर आप ऑर्डर करोगे तो 10% डिस्काउंट मिला. तो वो जो पोर्टल है वो उनके पास है. वो कहते हैं जी हमारे पास मैकेनिज्म ही नहीं है कि हमारे कौन से कार्ड पे वो चलेगा तो डिस्काउंट देंगे. बिकॉज दे हैव टू गेट द डिस्काउंट फ्रॉम बैंक्स. ये सारे इंडिविजुअल बैंक्स के एग्रीमेंट्स हैं. मैं नहीं बट ये जो है डिस्काउंट जो कि आपकी जेब से जाएगा उस केस पे भी ऐसे ही है. उस केस के अंदर भी यही इशू आ रहा है. हम लोगों ने तो कुछ पेमेंट्स इस तरह कर दी ये तो हल कर देंगे आपके कर दें सर बिकॉज दिस इज अ पेन पॉइंट. और हम लोगों का देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड SafePay. यस आई नो SafePay एंड SafePay वाज ब्रिलियंट. अभी भी है ना अभी भी है लेकिन उनको SECP का लाइसेंस कोई मसला चल रहा है so they are not operational. But with them it was so easy and now we are working with big banks like HBL और वो नहीं करके दे सकते. और SafePay जिनकी I don't know how big their team was but they were able to do that. तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज मुझे लगती है कि इतनी ब्यूरोक्रेसी है. बड़े बड़े बैंक बड़े बड़े इदारे काम नहीं कर सकते. छोटा बंदा आके कर देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल KissPay is came out of nowhere and they developed this product whereas these big banks और जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको ये करना चाहिए. देखो फिंजा ने जो हमारा इदारा है फिनटेक EMI लाइसेंस भी है NBFC लाइसेंस भी है. फिंजा ने 50,000 अनसिक्योर्ड लोन दिए हैं MSMEs को. छोटे छोटे जो इदारे हैं जो करियाना स्टोर्स हैं और उनमें रीपेमेंट हमारा हुआ है 99.6% अनसिक्योर्ड लोन्स.
اب یہ کام بہت تیزی سے اب کر رہے ہیں, بہت اسپیڈ سے گرو کر رہا ہے. اب بینکس کا یہ ہے کہ بینکس اپنا جو کور بزنس ہے اچھا کرتا ہے, مگر جب انوویشن کی بات ہوتی ہے بینک کا اسٹرکچر, رسک, کمپلائنس, یہ ساری چیزیں ان کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور انوویشن کو مار دیتی ہیں یا اس کو بڑا سلو کر دیتی ہیں. تو اسی لیے پاکستان میں اتنی اپرچونیٹی ہے اسٹارٹ اپس کے لیے, انوویشن کے لیے, کیونکہ آپ کا کور انفراسٹرکچر تو ہے, کور ریلز تو بنے ہوئے ہیں. اب آپ نے تھوڑی ایک دو چیزیں یوزر ایکسپیرینس میں آپ امپروو کریں اور آپ دیکھیں کہ ٹرانزیکشن کی اسپیڈ انکریز ہو جاتی ہے, جو فرکشن گوز ڈاؤن. تو آئی ایگری 100%. یار کوئی any last things you'd like to share with us, any of your wisdom, advice, insights? I think the future is bright, and if you're watching this podcast, I think you should invest your time and money and business ideas in something to do with digital space in Pakistan, because ساری جو problems ہیں وہ digitally اگر آپ solve کرو گے تو you'll save time, you'll save money, you'll make a lot of money as well. اور دکان پہ اپنا store بنائیں. اور یہ لو اپنی شرٹس خرید. Umar, thank you so much for being here. Thank you so much for watching. Inshallah, we'll have another interesting episode for you. Probably not as interesting as our talk with Umar, but inshallah you'll enjoy the next one too. Thank you, Umar. Bahut shukriya. Thank you.